یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ایوان اقبال میں ہوا ہے، اگر یہ عدالت میں چیلنج ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں پنجاب کے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ عدالت میں جو ہے وہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ اسپیکر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اور رولز آف اسمبلی کے تحت اجلاس وہ جب چاہے بلا سکتا ہے اور جس جگہ پہ بلانا ہے اس کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے لیگلی جو اجلاس اسپیکر نے بلایا ہے وہ ویلڈ ہے اور وہ جس جگہ پہ بھی بلانا چاہیں اس جگہ پہ وہ ہو سکتا ہے، اور اگر اسپیکر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو ڈپٹی اسپیکر اس کو چیئر پچھلے کر دور سکتا ہے۔ میں پرویز لائی صاحب بھی اسمبلی کا اجلاس اسمبلی سے باہر بلاتے رہے ہیں۔ جی، وہ ایسے واقعات جو ہیں وہ بے شمار ہیں کہ جب کسی وجہ سے جو ہے وہ اسمبلی کا چیمبر جو ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا گیا، جس طرح کہ کل ایسا ہوا کہ جناب اسپیکر چودھری پرویز لائی صاحب نے خود ایسا ماحول اور ایسے حالات وہاں پہ پیدا کیے کہ وہاں پہ بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا، بلکہ ایک دن 2 دن نہیں پیش کیا جا سکا۔ تو اس کے بعد یہ گورنر کا فیصلہ جو ہے بالکل ان اکارڈنس ود لا ہے، اور ان حالات میں انہیں یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، چاہے جائے کہ وہاں پہ اور تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ مونس لائی صاحب کے خلاف ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا ہے، ان کو میڈیا کے ذریعے پتا چلا میرے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، پھر وہ کورٹ میں بھی گئے ضمانت کرانے کے لیے، تو یہ وہی سلسلہ ہے جو آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ کے خلاف بھی مقدمے درج ہوتے تھے، ایف آئی اے بھی کرتی تھی، نیب بھی کرتی تھی۔ نہیں، ہمارے خلاف تو مقدمے اور طرح سے درج ہوتے تھے نا۔ ہمارے خلاف اگر آپ میری مثال لیں تو میرے خلاف تو مقدمہ ایسے درج ہوا کہ میں موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا تو مجھے پکڑا گیا اور جا کے اے این ایف کے تھانے میں لے جا کے اگلے روز عدالت میں بتایا گیا کہ میری گاڑی سے جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کو بلایا صاف پانی میں اور آشیانہ ایک اور کیس میں جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح سے احد چیمہ کو ان کو حاضری کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ بھیجا کہ جی مجھے آپ وارنٹ بھیجیں، تو ان کو جناب اسی غصے میں آ کے ان کو دفتر سے ان کو آگے اٹھایا گیا اور جاتے ان کو حوالات میں ڈال دیا گیا۔ تو ہمیں تو اس طرح سے جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ یہ جو مونس لائی صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے یہ تو عمران خان صاحب کا گفٹ ہے ان کے لیے، اور یہ ساری انکوائری وغیرہ ہر چیز مکمل تھی، اور اس میں جب ہم گئے تھے یہ جب چیف منسٹر اور یہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر بات چیت چل رہی تھی تو چودھری پرویز لائی صاحب نے خود مجھے بتایا، باقی لوگ خواجہ آصف تھے وہاں پہ، اطاعت سارڑ تھے، ملک احمد تھے، اور بھی 1-2 لوگ ہمارے جو ہے وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو اتنا جو ہے وہ غلط آدمی ہے کہ اس نے تو اب یہ پچھلے دنوں میں مونس لائی کو جو ہے وہ ایک انکوائری میں گرفتار کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا ہوا تھا، ہمیں تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ پتہ چلا تو ہم نے پھر سارے معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا، تو یہ تو ہمیں گرفتار کروانا چاہتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی بہت بات چیت چل رہی ہے؟ تو یہ وہی انکوائری ہے جس کو ہم نے دوبارہ نئے سرے سے اس کو دیکھا ہے کہ بھئی یہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو۔ تو یہ بڑی سیدھی بات ہے۔ نواز بھٹی نام کا ایک بندہ ہے جو نیب قاصد ہے، مظہر حسین نام کا ایک بندہ ہے جو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا 2007-8 میں، اور اب وہ جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے لینڈ ریکارڈ میں۔ 72 کروڑ روپے کی انہوں نے رحیم یار خان شوگر مل خریدی ہے، 72 کروڑ روپے کی، اور اس کے 2 سال بعد وہ مل جو ہے وہ جس کمپنی کو منتقل ہوئی ہے وہ کمپنی جو ہے وہ اون کرتے ہیں مونس لائی صاحب۔ مونس لائی صاحب یہ بتا دیں کہ یہ 72 کروڑ روپے یہ نیب قاصد اور وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پاس کہاں سے آیا، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سارے دستخط وغیرہ ہم سے چودھری مونس لائی اور چودھری پرویز لائی صاحب کے حکم پہ ہم کرتے رہے ہیں، یہ انہی کے پیسے تھے، انہی کو معلوم ہوگا۔ تو یا ان کے پیسے یہ ثابت کر دیں یا پھر اپنا بتائیں کہ وہ پیسے جو ہے انہوں نے کہاں پہ شو کیے تھے، ورنہ پھر وہ انلیگل منی ہے، کرپٹ منی ہے، ال گاٹن ہے اور منی لانڈرنگ ہے۔ تو اس کے تحت پھر جو ہے یہ انکوائری مکمل کر کے میرا خیال اس وقت پرچہ دینے والے ہی تھے، لیکن بعد میں پھر کچھ میرا خیال ہے کو ادروائز معاملات ہوئے
تو اس وقت مقدمہ درج تو اس کا نہیں مطلب ہوا۔ عمران خان کے دور میں سارے مقدمے غلط نہیں بن رہے تھے، کچھ صحیح بھی تھے، اور ان میں سے ایک دیکھیں صحیح مقدمے کی یہ- مثال آپ نے پیش کر دی ہے۔ یہ انکوائری جو ہے، یہ انکوائری کو ہم نے دوبارہ سے جو ہے اس کو ہم نے پرکھا ہے، تو اس میں جو حقائق میں نے بیان کیے ہیں انکوائری کی حد تک یہ 100% درست ہیں۔ اب آگے سے مونس الہی صاحب آئیں، وہ اپنا ورژن پیش کریں، اس ورژن کو بھی ایف آئی اے دیکھے گا اور بالکل جو لیکن میرٹ اور مقدمہ انصاف درج- ہوگا وہ کریں گے۔ مقدمہ درج کرنے سے پہلے تو ایف آئی اے نے مونس الہی صاحب سے کچھ نہیں پوچھا۔ دیکھیں مقدمہ درج کیونکہ انکوائری تو ان سے ہوتی رہی ہے، اس انکوائری کا وہ حصہ بھی رہے ہیں، اچھا، اور اب مقدمہ درج ہونے کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن پہلے ہوگی، اور وہ اگر بیل کروا کے آنا چاہتے ہیں بیل کروا کے آ جائیں، اگر ویسے بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ انکوائری جو ہے وہ میں شامل ہوں، اس کے بعد وہ اپنا موقف دیں۔